پہلا سوال ہے اور بڑا سیریس سوال ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھئی یہ مجلس میں اصلاح و تربیت سے متعلق سوالات ہوں، لیکن یہ عقیدے کا سوال ہے۔ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں جواب اس کا کہ اس زمانے میں ضرورت پڑ گئی ہے، پہلے ضرورت نہیں تھی اس کی، کیونکہ پہلے لوگ عقائد میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ عقائد میں جیسے علماء نے بتا دیا ہے مان کر اسی کے مطابق چلتے تھے، نہ تفصیل میں جاتے تھے نہ گہرائی میں جاتے تھے۔ اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا کہ عوام کا ایمان محفوظ ایمان ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ ماننا چاہیے، ماننا چاہیے، ماننا چاہیے، بس وہ مانتے ہیں اور کسی کی نہیں مانتے اس کے مقابلے میں۔ لیکن جو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں، اس واسطے کہ وہ تفصیل میں جائیں گے، اور تفصیل میں جائیں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحیح بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں اجمال پر اکتفا کیا جائے۔ اجمال مطلب بس مختصر اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک مان لیا۔ حضور علیہ السلام کو نبی ماننا، بالکل نبی، آخری نبی۔ جنت ہے، دوزخ ہے، بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہمارے کو اس کے اندر۔ موت کے بعد کھڑے کیے جائیں گے، بالکل 100%، ساری دنیا نہ مانے، ہم مانتے ہیں کہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ اجمال ہے کہ اجمالی طور پر جان لیں۔ اب یہ کہ بھائی اللہ کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، اور جنت کیسی رہتی، کہاں رہتی، ہم کو تو نہیں دکھ رہی نا، جس چیز کا وجود نہیں ہے اس چیز کو کیسا مانیں، کیا کریں، وجود ہے تو کہاں ہے، کدھر ہے، یہ تفصیل ہے۔ یہ تفصیل میں جائے گا تو خطرہ ہے کہ پھسل جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے تفصیل میں نہ جانا صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کا طریقہ مان لینا تھا، بس مان لو، ایمانیات میں کچھ تفصیل نہیں، جو بولے مان لو، جو بولے مان لو۔ اور وہ باتیں ہم تک اسی طرح پہنچی ہیں، ہم بھی مان لیں۔ اب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قرآن میں نازل ہوا ہے، مان لو بس ایسے ہی۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کس کو بولتے ہیں؟ تو علماء کو معلوم ہے کہ مستوی کہتے ہیں ٹھیک طرح جم جانے کو، بیٹھ جانے کو مستوی ہو جانا کہتے ہیں۔ تو اب اس کے معنی کیا ہیں کہ رحمان عرش کہتے ہیں تخت کو، رحمان تو اللہ پاک کا نام ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ پاک عرش پر مستوی ہے۔ تو لغت سے تو ہم کو سب پتہ چل گیا کہ لغت کے اعتبار سے اس کا یہ ترجمہ ہو رہا، لیکن اب جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو ذہن میں آئے گا جب اللہ نور ہے اور جب اللہ کا جسم نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو مستوی کیسے ہوگا، جسم نہیں ہے تو کھڑے گا کیسے، بیٹھے گا کیسے، کیا ہوگا؟ پھر قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن میں کہا گیا ہے اللہ عرش پہ بیٹھ گیا ہے پوری کائنات بنا کے، تو عرش پہ بیٹھا ہے تو ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے تو عرش پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ گمبھیر سوالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور جو آپ کا پہلے سے یقین تھا وہ یقین کنفیوژن میں تبدیل ہو جائے گا، شکوک و شبہات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے آج سے 10 12 15 برس پہلے تک امت مسلمہ کی عوام میں اس قسم کا کوئی مسئلہ بحث میں نہیں تھا۔ لیکن یہ جو لوگ سعودی عربیہ گئے کمانے کے واسطے اور وہاں پر سلفیوں کا زور رہا، ان لوگوں نے ہندوستان سے آنے والے بھولے بھالے مسلمانوں کے اچھے خاصے عقیدوں کو چھیڑ کر اور انہیں تفصیلات میں لے جا کر کے کنفیوز کر دیا۔ اور پھر وہ جب آئے اپنے گھر والوں کو ان موضوعات میں گھیر لیا، بیوی بچوں کو گھیر لیا، دوستوں کو گھیر لیا، اور ان سب کو بھی لا کر کے ان کا ماحول خراب کر دیا۔ تو یہ سب بلا آئی سعودی عربیہ سے گزشتہ 15 برس کے اثنا میں آئی ہے۔ اسی میں یہ بھی کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اوپر ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ نکالا، اللہ اوپر ہے اتنا ہی پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، لیکن کسی نے حجت نہیں کی۔ اب اہل حدیثوں نے اس میں حجت شروع کر دی کہ بھائی اوپر ہے بولو، ہر جگہ ہے مت بولو۔ تو یہ جو مت بولو کو لے کے آ گئے تو بحث کا دروازہ کھل گیا، اور یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائی اللہ اوپر ہے، فوق، اللہ اوپر ہے، اوپر ہونے کا مطلب بلند ہے،
ہر اعتبار سے اللہ بلند ہے۔ اب قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مستوی ہوا، تو مستوی ہوا، سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے جن کو علم ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ تو نور مطلق ہے، نور مطلق جسم نہیں ہے۔ جب وہ جسم نہیں ہے تو بیٹھنا، اٹھنا، کھڑے ہونا، چڑھنا، تخت پہ بیٹھنا سب جسم کا کام ہے۔ تو جب وہ جسم نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ مستوی ہوا؟ تو صحابہ کے دور میں ایسے سوالات کرنے والے کو سخت تنبیہ کی جاتی تھی۔ کسی نے تقدیر پہ بات کی تو حضور کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بِهَذَا أُمِرْتُمْ، آپ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ ٹاپکس میں بات کرو، اجازت دی گئی ہے، جو میں دے دیا ہوں وہ لے لو، اور جس سے میں روک دیا ہوں اس سے رک جاؤ، اپنی طرف سے معاملے مت کرو، اپنا ایمان خراب مت کرو۔ اب جب حضور علیہ السلام نے تنبیہ کر دی تو پھر صحابہ میں یہ موضوع نہیں چلا، صحابہ کرام میں کبھی عقیدے میں گفتگو نہیں کی انہوں نے، سیدھے سیدھے مانو بھائی، سیدھے سیدھے مانو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، اسی میں کمال ہے، تو سیدھے سیدھے سب لوگوں نے مان لیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی نے آ کر قرآن مجید میں اشکالات پیدا کرنے شروع کیے، حضرت عمر نے اپنے حساب سے اس کا حل نکال دیا، اس لیے کہ صحابہ کو حضور کا ناراض ہونے سے بڑی کوئی سزا نہیں تھی، وہ اسی سے درست ہو گئے تھے، لیکن یہ یہودی مکاروں کو تو اتنی سزا کافی نہیں ہے کہ حضرت عمر ناراض ہو جاتے کہ صاحب امیر المومنین ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا تو اتنی شرافت تو ہے نہیں ان کے پاس، لہذا انہوں نے بلایا، ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑ کے کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے کھجور کی ٹہنی سے مار مار کے خونہ خون کر دیا اسے حضرت عمر نے، کیونکہ ایک مثال بنانا تھا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ایک مثال بنانا تھا ان کو، ایک مثال بنائی، اچھی دھلائی کر دی اس کی، چیختا چلاتا رہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین کا، کچھ نہیں سنتے ہم، بار بار کہنے لگا مجھے قرآن میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے قرآن میں کوئی اشکال نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اشکال تو ہم ختم کریں گے سارے، تو پورے اشکالات ختم کر دیے انہوں نے، ہر چھڑی میں ایک اشکال نکل گیا اس کا دماغ سے، سمجھے، ہر چھڑی میں ایک نکل گیا۔ اب جب خون بہنے لگا سر سے، ادھر سے مار مار کے چھوڑ دیا، کہا جاؤ اب پوچھو لوگوں سے یہ آیت کا کیا مطلب ہے، وہ آیت کا پوچھتے بیٹھو، پھر نہیں پوچھا کبھی زندگی میں، ایسا خوف بٹھایا۔ تو عہد تابعین میں بھی نہیں تھی یہ گفتگو تو بعد میں اہل بدعت سے شروع ہوئی، جو لوگ اہل سنت نہیں تھے ان لوگوں نے گفتگو شروع کی۔ اب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوا کا کیا مطلب ہے، تو سر جھکا لیا، کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور اللہ کے بارے میں بولنا ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، ذرا سی بھی زبان سے لغزش ہو جائے تو کیا ہوگا ہمارا انجام۔ جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ ڈرے، اور کافی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ اس آیت کے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہیں، منزل ہیں، اور اس کے معنی ہم کو معلوم ہے کیونکہ ہم عربی جانتے ہیں، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اللہ کیسا مستوی ہوا یہ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہم کو کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس بدعتی کو میری مجلس سے نکال دو۔ تو ایک ہی وقت میں علاج کر دیا کہ ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے، ایسے سوالات کرنے سے کنفیوژن ہوگا، اور اگر آپ کا کنفیوژن تو دور ہوگا نہیں، دوسروں کے دل میں پیدا ہو جائے گا، جو سیدھے سادھے ہیں پہلے سے ان کو کچھ نہیں تھا، ان کو بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ موضوعات نہیں ہیں عوام الناس کی، یہ موضوع علم کلام کی درسگاہ میں ہے، یہ موضوع وہاں پر ہے جہاں پر عقائد پر گفتگو اور بحث ہو رہی ہو، اور سامعین بھی اہل ہوں، اور سنانے والا بھی اہل ہو، بتانے والا بھی اہل ہو،
تو وہاں تو ٹھیک ہے، اس کی کچھ گنجائش نکلتی ہے اور وہ لوگ بھی بہت احتیاط برتتے ہیں. لیکن عام لوگ جن کا علم ابتدائی ہے، جو دین کے معلومات کے اعتبار سے پرائمری کے طلباء ہیں، اب ان کے سامنے اس کی بحث تو اور کنفیوژن پیدا کرے گی، اچھے خاصے لوگ بھٹک جائیں گے اس میں. اور یہی کر دیا ان سلفیوں نے، غیر مقلدین نے سعودی عرب سے آ کے یہ سوال جگہ جگہ چلا دیا، جگہ جگہ چلا دیا. حد یہ ہے کہ صاحب بچوں سے پوچھ رہے ہیں آپ اسکول میں اللہ کہاں ہے، تو اتنا تو مسلم بچہ جانتا ہی، وہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. تو ہاں اوپر ہی ہے، ہر جگہ نہیں ہے. یہ زبردستی کی بات کہ ہر جگہ نہیں، اس کو اور ایک بٹھا دیا دماغ کے اندر. تو بچے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہمارے امی ایسے، ہمارے ابو یہی بول رہے ہیں اللہ ہر جگہ. تو کہا اللہ ہر جگہ کیسا ہوگا، ٹوائلٹ میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے. اب بچے شرما گئے اور کہا ٹوائلٹ میں کیسے اللہ ہوگا، اللہ تو مقدس جگہ پر ہوگا، مقدس ہے، مقدس جگہ پہ. تو مسجد میں تو ہو سکتا ہے مگر ٹوائلٹ میں کیسے ہو سکتا ہے اللہ. تو اب اس کو دماغ میں بٹھا دیا کہ یہ مت بولو کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے بولنا کفر ہے، شرک ہے، اور اوپر ہے بولنا ایمان ہے، توحید ہے. تو اب اس کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی جو لوگ اس بات سے متاثر ہوئے ہیں ان کو سمجھایا جائے اور انہیں بتایا جائے. وہ بھی قرآن کی آیت ہے، آپ ایک آیت کو ثابت کرنے دوسرے آیت کا انکار کیسے کرتے ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا اگر آپ یہ مطلب کہیں کہ اس کی نظر ہر جگہ ہے، تو کیا اللہ کو یہ کہنا نہیں آ سکتا تھا کہ میری نظر ہر جگہ ہے؟ اللہ نہیں بول سکتا تھا، آپ کو بولنا آتا ہے کہ اللہ خود بول سکتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک شکرانے میں یہ کہا ہے کہ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یعنی ہم تو نہیں بیان کر سکتے پر آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو اللہ جب اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نظری معکم، میری نظر تمہارے ساتھ ہوتی ہے تم کہیں بھی رہو. ویسا نہیں کہہ کے اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم کہیں رہو. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں. آپ تعویلات کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ اور اگر آپ تعویل کریں تو دوسرا بھی کر سکتا ہے، پھر آپ ہی کی صحیح ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس وجہ سے یہ سب باتیں غلط ہیں. جو بات سلف صالحین کہتے مانتے آئے ہیں ہمیں اسی طرح مانتے ہوئے جانا ہے. یہ بھی ماننا ہے کہ جب اللہ نے پوری کائنات بنا دی ثم استوى علی العرش وهو يدبر الامر، وہاں سے اپنی حکومت چلاتا ہے. ان الفاظ پر ایمان لانا، ان الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو نہیں بدلنا، اور ان الفاظ کا جو مدلول ہے وہ متعین نہیں کرنا کہ بھئی ہم جیسے کرسی پہ بیٹھے. یہ اتنی بڑی بڑا نزاکت کا مقام ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسا حافظ الدنیا، اتنا بڑا عالم دین، انہوں نے بھی جب اس میں دخل دیا تو اس نزاکت کی نقصان سے بچ نہیں سکے. انہوں نے بھی تک یہاں تک کہہ دیا جیسے کوئی اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ جیسے کہا جائے گا تو فوراً جو ہے یہ خود جو شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تم بھی دیکھتے ہو سنتے ہو، وہ بھی دیکھتا ہے سنتا ہے، لیکن اس جیسا کوئی نہیں. اس کے دیکھنے کے جیسا دیکھنا کہیں نہیں پایا جاتا، اس کے سننے کے جیسا سننا کہیں نہیں پایا جاتا، اس کے عرش پر بیٹھنے کے جیسا بیٹھنا بھی کہیں نہیں پایا جاتا. وہ کیا ہے وہی جانے. ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، اور جب وہ یہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں. کیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اور وہ جب کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور ہماری شہرت سے نزدیک کیسے گھسا ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا ہے. ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. کیسا کا لفظ ہی نہیں جاننا چاہتے ہم اس کے بارے.
پھر وہ جب یہ کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 3 آدمی مل کے بات کرتے ہیں میں چوتھا ہوتا ہوں، اور جب 5 کرتے ہیں تو میں چھٹا ہوتا ہوں، 3 سے کم دونوں ہوتے ہیں تو میں تیسرا ہوتا ہوں، اور 5 سے زیادہ ہو جائیں کتنے بھی تو اس میں ایک بہرحال میں ہوتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تیسرا، میں چوتھا، میں پانچواں، میں تمہارے ساتھ، تو بھئی کیسا ہوتا ہے یہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن ہوتا ہے یہ ہم مان لیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کا نازل کیا ہوا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی تعویل بھی نہیں کریں گے، اسی طرح مان لیں گے۔ تو کتنا آسان کام ہے، ایسے ہی صحابہ کا ایمان تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے مسائل کھڑے کیے، سوالات اٹھائے۔ کس نے اٹھائے؟ آج تک اہل حق میں سے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا۔ اہل بدعت نے اٹھایا، خوارج نے اٹھایا، معتزلہ نے اٹھایا، اور اس کے بعد ان جیسے قماش کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے استواء علی العرش اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان 2 عقیدوں کو سمجھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی عقیدہ ہے، ماننا ہے، ایمان لانا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ماننا ہے اور ایمان لانا ہے۔ اور اگر غیر مقلدین کی طرح کہیں تو میں اس مخمصے میں زیادہ جاتا نہیں، لیکن طلباء کو چونکہ وہ اشکال کرتے ہیں تو سمجھاتا رہتا ہوں۔ تو ایک مثال سے عام آدمی بھی سمجھ جا سکتا ہے کہ ایسا ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ، یہ کہو کہ اللہ اوپر ہے، اس ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم اوپر کہیں گے تو بمانے بلند کے کہیں گے۔ اللہ اجل و اعلی، اللہ سب ہی سے زیادہ مقدس اور سب ہی سے بلند ہے۔ اللہ بلند ہے، سب سے اونچا ہے اور سب سے بلند ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ اوپر ہے، فوق ہے۔ ورنہ فوق کو لغت کے معنی میں دیکھا جائے تو فوق کہتے ہیں ایک سمت کو، اوپر، اس کے مقابلے میں تحت ہے، اور یمین ہے، شمال ہے، جیسے پورب، پچھم، اتر، دکن، اور جیسے ایسٹ اور ویسٹ، اور یہ کیا کہتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ وغیرہ۔ تو جب آپ جہتوں کو کسی بھی نام میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے، تو اوپر والی جہت کو فوق کہیں، اوپر والی جہت کو۔ جب ایک جہت میں اللہ کو قید کر دیں گے تو بقیہ جہتوں سے نکل جائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ خود بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ اس پہ اصرار کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو فوق تو مانیں، لیکن فوق کا مطلب کیا ہے اس کی گہرائی میں نہ جائے، اس کی گہرائی میں نہ جائے۔ قرآن میں کہا گیا ہے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما وهو بكل شيء محيط، ہر چیز کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، تو کوئی چیز نہیں بچے گی۔ کل شیء میں ہر چیز آئے گی جس کو اللہ نے باہر سے گھیرا ہوا ہے اور اس کی قید میں ہے، وہ اس کی حد میں داخل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر بٹھا دیں گے آپ عرش کے اوپر، تو عرش محیط ہو جائے گا، اللہ اس میں محاط ہو جائے گا، اس کے اندر آ جائے گا اور وہ اس سے باہر ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کے خلاف ہوگا۔ تو بہت مشکلات ہیں، پریشانی ہے اگر اس میں جائیں گے آپ۔ اس لیے عقائد میں یہ بات بتائی گئی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں، کہ جس علم کو اللہ نے مخلوق سے روک دیا ہے، اس علم کا ارادہ کرنا اور اس علم میں جانا، اس علم سے باہر نکلتے وقت ایمان، یقین، دین، سب چیزوں کو کھو کر نکلنا ہے، اس میں سے سب چھوڑ کے آ جانا ہے۔ اگر آپ اس دریا میں گھسیں گے جس علم کو اللہ نے ہم سے روکا ہے، تو اس کا علم اللہ نے ہم سے روکا ہے، دیا ہوتا تو نبی ہمیں بتا دیتے۔ نبی نے بھی روکا ہے، اللہ نے بھی روکا ہے، اب آپ کائے کو اس میں گھس رہے؟ آپ گھسیں گے تو اپنا ایمان سلامت لے کے نہیں نکل سکتے اس میں سے۔ اس لیے صرف اتنی بات جو میں نے بتا دی، بس یہ کافی ہے۔ وہ جو میں مثال کی بات آپ کو کہہ رہا تھا، اگر کوئی ایسا بد دماغ مل جائے تو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے خود سے الجھنے والوں سے، ہم کبھی نہ الجھیں، ہم عقیدے میں کسی سے نہیں الجھیں، اپنا عقیدہ علماء سے سیکھو۔ ہم نے عقائد اسلام چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے، وہ موجود ہے، ملتا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ لو،
بس اتنی باتیں مان لو اور ایمان لے آؤ، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ بھی، اس کے اوپر ایمان لے آؤ عقائد اسلام پر بس۔ اللہ کی عظمت کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں کنفیوژن مت پیدا کرو، گہرائی میں مت جاؤ، سیدھے سیدھے جیسے صحابہ ایمان لائے ایسا لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں تو ہدایت پائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی ایسی بات پوچھے تو اس سے کہے کہ ہم اس کے مکلف نہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس میں گفتگو کیجیے؟ ہم اس کے مکلف نہیں، ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے، عظیم مانا ہے، بلند مانا ہے، بس ہم اللہ تعالیٰ کو سب مانتے ہیں۔ بس زیادہ چکر میں گفتگو کر کے ایمان خراب مت کرو۔